بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے نوجوانوں میں اچانک موت کا واقع ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی بالکل تندرست ہے اور اس کی عمر 40 کے قریب ہے، 30 کے قریب ہے، وہ گھر آتا ہے کوئی کام سے تو یکدم باتیں کرتا کرتا خاموش ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے پچھلے دنوں میں ایک اسکول کا ٹیچر تھا، جیسے وہ کلاس لے رہا تھا تو وہیں گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ تو اس قسم کی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کافی اموات ہو رہی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ تو ہارٹ اٹیک ہی ہے۔ تو ایسی حالات میں بعض اوقات بیوی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب تھوڑی عمر میں ہی وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اگر ایک دو بچے ہیں تو وہ بھی بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی باقی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ تو بعض اوقات لڑکے کے والدین جو ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ بھی نفسیاتی مریض، ان پر بھی سارے ڈپریشن ہوتی ہے۔ گھر کا ایک جوان آدمی اگر کمانے والا فوت ہو جائے تو وہ بڑا مسئلہ ہے فیملی کے لیے۔ بعض اوقات اچانک اتنا درد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑے بہت ایسے سمٹم، ایسی علامات ہوں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اچانک گھبراہٹ ہو جائے، ٹھنڈا پسینہ آ جائے، سینے میں گھٹن ہو، تو وہ دل سے متعلقہ ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی کہ یا کئی دفعہ ہلکی تھوڑی دیر کے لیے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، خون کی سپلائی دماغ کو دل کے کمزور ہونے سے سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ سانس بعض اوقات رکتا ہے، اگر دل پورا پمپ نہ کرے بعض اوقات سانس پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ اور اگر سینے کے سینٹر میں درد ہوتا ہے اور بازوؤں کو جاتا ہے یا پیچھے چلا جاتا ہے، خاص طور پر ورزش کرنے کے بعد یا کوئی وزنی کام کرنے کے بعد، تو اس کا ہارٹ اٹیک سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی علامتیں ہوں تو آپ نے کسی نہ کسی ڈاکٹر صاحب کو ضرور آپ ان سے ملیں اور ان کو بتائیں ساری علامتیں جو ہیں۔ تو اس کے لیے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ ایسے مریضوں کو توجہ سے دیکھیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 60 کے بعد ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا 50 کے بعد۔ اب اگر ECG بھی نارمل آتی ہے اور شروع میں جو کارڈیک انزائم ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اگر چیسٹ ٹپیکل ہے ہارٹ کی، جیسے ہے کہ سینے میں ہو کے بازوؤں کو جاتی ہے، ان بازوؤں کو اگر نام بھی جائے، اگر سینٹر میں ہی رہے، لیکن نہ جیسے وزن کسی نے رکھ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سوئی چبھتی ہے، ایسے وہ نفسیاتی ہوتا ہے، سوئی نہیں، اس پر جیسے وزن آ جاتا ہے سینے میں اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ اس کی علامت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سینٹر میں ہوتی ہے، ایک طرف کم چانس ہے کہ ایک طرف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اہم اس سے بچنا کیسے چاہیے، کیونکہ اس سے ڈیتھ ریٹ کافی زیادہ ہے۔ تو ایک تو خون دینا چاہیے سال میں، پھر جو خون ہم ایک دفعہ دیتے ہیں 3 ماہ میں پورا بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو نئے سیل بنتے ہیں، جو کولیسٹرول نیا بنتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ جو زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی خون دینے سے کم ہو جاتے ہیں، اور جو فریش خون بنتا ہے وہ 3 ماہ میں بن جاتا ہے۔ تو اس لیے 1 سال میں کافی پیریڈ ہے، اس میں ہر چیز سیٹ ہوتی ہے۔ تو بار بار میں نے خود 18-20 دفعہ خون دیا لوگوں کو، اور زیادہ پیشنٹ تھے، کوئی میرے عزیز نہیں تھے، تو لیکن اس سے اللہ کرے ابھی تک میں ٹھیک ہوں۔ تو بہت سارے ہمارے کلاس فیلو اس ایج کے جو دوست ہیں ان کو یہ ہارٹ کا پرابلم ہو چکا ہے، اسٹنٹ ڈلا ہے، کسی کا کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے ہارٹ اٹیک کی کہ جو خون نہ دینا، اور ورزش ایکسرسائز تو ہماری ہوتی نہیں، ویسے ایکسرسائز کرنا چاہیے، اور بلڈ پریشر ہے تو اس کا بھی کنٹرول کرنا چاہیے، شوگر ہے، ان سے بھی ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ پہلے زمانوں میں چھوٹے انسان جو گرتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، جن کے خون نکلتا تھا، قدرت کا سسٹم ہے کہ نیا خون بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل چونکہ اس قسم کے مسائل کم ہی ہوتے ہیں کہ زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، تو ریگولر بیسس پر اگر بلڈ دیا جائے تو اس میں 70% چانس کم ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا۔ ایسے اوور ورک ہے، زیادہ کام، جو ڈیوٹی، کئی لوگ کمائی پیسہ کما لیتے ہیں، اخراجات پورے ہیں، پھر بھی وہ لگے رہتے ہیں رات دن۔ ایک سٹریس جو ہے نا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جو بزی رہنا، وہ بھی ایک کاز ہے اس کی ہارٹ اٹیک کی۔ اور حکومتیں جیسے ملک کا ماحول بھی ظاہر، بے روزگاری اگر ہے، پریشانیاں انسانوں کی، معاشرے کی، تو اس سے بھی ہے کہ یہ امراض اس قسم کی ہارٹ کی یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پیدائشی طور پر دل کا ویلو کمزور ہے یا کارنری آرٹریز تنگ ہے، وہ بھی بعض اوقات نوجوانی میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اپنے کو فٹ رکھنا چاہیے اور بلڈ ضرور دینا چاہیے۔ شکریہ جناب۔